الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ مسجد میں جب بھی داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری آب زمزم دم کیا ہوا پانی تبرک وغیرہ سب پینا جائز نہیں ہے اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے، اور اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو ضمناً یہ سب چیزیں جائز ہوتی ہے، لیکن کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو جب بھی ایسا موقع آئے تو اعتکاف کی نیت کر کے 10 مرتبہ درود پڑھ لے، 10 مرتبہ ذکر و اذکار پڑھ لے، 12 مرتبہ درود پڑھ لے صلی اللہ علیہ محمد۔ تو اس طرح اعتکاف کی بھی نیت ہو جائے گی، کچھ اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا، اور عبادت کی نیت سے اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، اور ضمناً یہ چیزیں بھی جائز ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بزرگ گزرے ہوئے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب نیک بندے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد انتقال ان کے دوست نے ان کو خواب میں دیکھا۔ دوست نے جب خواب میں ان کو دیکھا تو قبر میں کیا ہوا، قبر کے حالات کے تعلق سے اس نے پوچھا کہ آپ کا معاملہ قبر میں کیا بنا؟ تو وہ فرماتے ہیں حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کہ میں قبر میں جب گیا، لوگ جب تدفین سے فارغ ہو کر دفنا کر سب واپس ہو لیے تو میری قبر میں فرشتے منکر نکیر آئے، اور وہ قبر میں آ کر مجھ سے قبر کے سوال کرنے لگے۔ تو میں نے کہا کہ میں 60 سال سے لوگوں کو یہی تو سکھا رہا ہوں، 60 سال سے میں قبر کے سوال اس کے جوابات سکھا رہا ہوں، لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں، اور مجھ سے ہی قبر میں سوال کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں غیبی آواز آئی کہ اس بندے کے اے فرشتوں رک جاؤ، اس کے گناہ کیا ہے وہ سب شمار کرو۔ جب میرے گناہ شمار کرنے کی بات کی گئی تو میں گھبرا گیا کہ ہائے اللہ، میرے گناہ گنے جا رہے ہیں، اب تو بچنا مشکل ہے۔ تو میرے گناہ گنے گئے، بہت سارے گناہ نکلے۔ پھر حکم ہوا کہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا ہے وہ درود بھی گنا جائے۔ تو اب میرا پڑھا ہوا جو درود تھا وہ گنا گیا، تو الحمدللہ میرے گناہ جتنے زیادہ نکلے تھے، میرا پڑھا ہوا درود اس سے کئی زیادہ نکلا۔ نیکیاں درود والی گناہوں پر بھاری پڑ گئی، اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہوا، غیبی آواز آئی ہاتھی پہ غیبی سے کہ اس کے جو درود ہے یہ کافی ہے، اس کے گناہ کے سامنے اس کے درود کافی ہے۔ فرشتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کوئی سوال و جواب تم سے نہیں ہوگا، نم کنومت العروس، اب تم بے خوف و خطر، کوئی تمہیں ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، بے خوف و خطر اپنی قبر میں سو جاؤ جس طرح دلہن بے خوف و خطر سوتی ہے۔ اس طرح مزدہ مسرت، خوشی اور فرحت کی یہ بشارت دے کر فرشتے مجھے قبر میں میٹھی نیند سلا کر چلے گئے، اور میں درود پاک کی برکت سے قبر میں بچ گیا۔
اللہ نے مجھے بچا لیا اور اللہ نے اپنی امان مجھے عطا فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ درود پاک پڑھنا قبر میں کام آ گیا۔ یہ کتنی پیاری نیکی ہے، یاد رکھیے دنیا کی زندگی نیکی کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ آئی ہے، دوبارہ نہیں آئے گی۔ موت آ جائے گی پھر زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ دنیا میں آئے ہیں، دوبارہ کے لیے نہیں آنے والے۔ اس لیے آئے اس دنیا میں جو سو کرنا ہے کر لیجیے، آخرت کی نیکی کمانا ہے جلدی جلدی کما لیجیے۔ آج وہ رات ہے کہ آج کی رات فیصلے ہونے والے، فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام کو سال بھر میں جو مرنے والے ہیں ان مرنے والوں کے نام ان کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے اور انسان اپنی دنیاوی زندگی میں دنیا کی زندگی کے لطف اندوز والے ماحول میں رہتا ہے، حالانکہ وہ مکان بنا رہا ہوتا ہے اور اس کی قبر خود کر تیار ہو گئی ہوتی ہے۔ ایسے کتنے لوگوں، آج ہم تھوڑا اپنے ماحول کا جائزہ لیں کہ پچھلے مرتبہ شب برات میں ہم اور آپ جمع ہوئے تھے، تو ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال تھے، ابھی اس سال نہیں ہے، چلے گئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے، آپ کے جان پہچان والوں میں کتنے ہوں گے جو پچھلے سال تھے، اب اس سال وہ نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی آج ہم اور آپ موجود ہیں، تو آنے والی جو آئندہ سال کی شب برات ہے اس میں بھی اسی طرح لوگ جمع ہوں گے، بیان ہو رہا ہوگا، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے کہ آنے والے سال میں موجود نہیں رہیں گے، اپنی اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے۔ کیا عجب کہ ہمارے تعلق سے ہی فیصلہ ہونے والا ہو آج کی رات۔ موت تو مقدر ہے لیکن اس کا اظہار سال بھر والوں کا یہ شب برات میں کر دیا جاتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ سامان تو ہم 100 برس کا کر رہے ہیں لیکن موت آنی ہے۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج کی رات ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بڑی نازک رات ہے، آئیے ہم اس معاملے میں غور و فکر کریں اور اپنے آپ میں غور کریں کہ اچانک اگر میں مر جاؤں اور میں قبر میں چلا جاؤں تو کیا میرے پاس اس کی تیاری ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس یہ یقین کہ میں قبر میں جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا؟ کیا آپ اپنے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ میری نمازیں بھی برابر چل رہی ہے، میرے روزے بھی برابر چل رہے ہیں، میرے اوپر جو حقوق ہے وہ بھی برابر ہے تو میں ادا کر رہا ہوں، میرے والدین کی حقوق جو ہے وہ بھی میں ادا کر رہا ہوں، لین دین کا معاملہ بھی میرا برابر ہے، میں حرام روزی سے بچ رہا ہوں، حلال غذا کھا رہا ہوں، میں تو کسی کو تنگ نہیں کر رہا، کسی پڑوسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ یہ سارے معاملات میں کیا ہم پرفیکٹ اترے ہوئے ہیں کہ ہم قبر میں جائیں گے تو بالکل جاتے ساتھ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا معاملہ درست رہے گا قبر میں؟ جب ہم اپنے اندر یہ غور کریں گے تو بہت ساری کمی نظر آئے گی اور یہ دل میں کھٹکا لگے گا کہ نہیں، ابھی اگر میں مرا اور موت آ گئی قبر میں گیا تو میں کامیاب ہونے سے رہا۔
پتہ نہیں کون سے گناہ کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے گی۔ تو جب اتنا کھٹکا لگا ہوا ہے کہ اگر ابھی موت آتی ہے مرنے پر ہمیں تو معلوم ہے کہ ہمارے معاملات نیکیوں کے برابر درست نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں درست کرتے اپنے آپ؟ اگر نیکیوں میں ہم کم ہے تو کیوں نہیں نیکیوں کی کمی کو ہم پوری کرتے؟ اگر نماز میں ہم کمزور ہے تو کیوں نہیں ہم اپنے نماز کے معاملے کو درست کرتے؟ ہم پر نماز پچھلی باقی ہے، کیا ہم نے اس کو پوری کر لی؟ اور آئندہ جو نمازیں جاری ہے کیا اس کو ہم ریگولر نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہماری پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا ہو رہی ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو بہت کمزور ہے۔ نماز بھی پابندی سے ہماری نہیں، کئی نمازیں قضا بھی ہو جا رہی ہے، اور ہم جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے ہم نے نماز شروع بھی نہیں کی، اور ہمارے اوپر کتنی ساری نمازیں ابھی قضا باقی ہے۔ تو کیا ان گناہوں کے ساتھ اتنا بڑا بوجھ لے کر ہم قبر میں جائیں گے؟ تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ وہ تو اللہ والے تھے جن کے پاس نیکیوں کا ڈھیر تھا لیکن وہ بھی روتے تھے، اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس گناہوں کا ڈھیر ہے لیکن ہم ہنس رہے ابھی، ہمارے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، قبر کے معاملے میں ہم درست نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہماری موج مستی کا ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے اندر خوشیاں بھری ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ والے جن کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی، جن کی تلاوت کبھی نہیں چھٹتی تھی، جن کی تہجد کبھی نہیں چھٹتی تھی، جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، گناہ کا تصور ہی خالی کرتے تھے تو وہ کانپ جاتے تھے، لیکن وہ رو رہے۔ اور رونے والوں میں کون ہے؟ معصوم، جن سے جان بوجھ کر انجانے میں بھی عمدن سہون بھی خطا غلطی نہیں ہو سکتی، وہ رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، وہ رو رہے ہیں ملتزم پر لپٹ کر، دھاروں آنسوؤں سے، نوری مخلوق ہے، آہوزاری کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ نبیوں کے تاجدار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آقا علیہ السلام رو رہے ہیں جن سے کبھی کوئی خطا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جو مسلمانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، وہ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پوری دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کیا اور 26 لاکھ مربع میل پر انہوں نے اسلامی سلطنت کے فریرے لہرائے، اور جن کے تصور سے دشمن کانپ جاتا تھا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں لٹا دی، اللہ کی راہ میں بندوں کے لیے رحم دل بن کر اپنے اناج اور گلوں سے لدا ہوا اونٹوں کی جو قطار ہے وہ سب راہ خدا میں دے دیا، لیکن وہ بھی روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جن کی یہ حالت تھی کہ نماز پڑھتے تھے تو اس قدر اللہ کی یاد میں محو ہو جاتے تھے کہ ان کو اپنی خود کی خبر نہیں ہوتی تھی، اپنا خود کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اللہ کی محبت میں ایسا گم ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اتنے زبردست یہ نیک لوگ پھر بھی اللہ کی محبت میں، خوف خدا میں روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ وہ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو جنتی جوانوں کی سرداری ملی ہے، پوری دنیا جن کے نام کو لے کر خوش ہوتی ہے اور اپنی محبت کا ان سے اظہار کرتی ہے، وہ امام علی مقام امام حسین بھی فکر آخرت میں روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ رو رہی ہے اللہ کے خوف سے، قبر کے اندھیری کوٹری کے خوف سے، فکر آخرت میں آنسو بہا رہی ہے، وہ روتی ہی نظر آ رہی ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس گناہ ہی گناہ ہے لیکن ہم روتے نہیں، ہنستے ہوئے نظر آتے۔
ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ساری ہے تو آخرت کی پوری تیاری کر لی ہے، ہمیں کوئی خطکا ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ زار و نزار وہ رو رہے، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، رات و دن اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں شب و روز گزر رہے جن کے، لیکن تھر تھر جسم کانپتا ہوا نظر آ رہا ہے، جسم پر لرزہ نظر آ رہا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت آپ تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی اتنی تلاوت کرتے ہیں، آپ کی کوئی رات خالی نہیں گزرتی، آپ ہر دن روزے سے رہتے ہیں، پھر اتنا رونا، اتنا آنکھوں سے آنسو بہانا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بندے کا کیا حال پوچھتے ہو جو کشتی میں دریا میں سوار ہے اور کشتی موجوں کی طغیانی میں آ کر پھنس کر اس کشتی کے پرخچے اڑ گئے اور تختے اس کے الگ الگ ہو گئے، اور کشتی میں جو سوار ہے ان کو ایک ایک تختہ ہاتھ لگا ہوا ہے، کوئی ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر سے ادھر ڈوب رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس کشتی والوں کا حال کیا ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہوگی جن کے سر پر موت منڈلا رہی ہے۔ فرماتے ہیں وہی حال میرا بھی ہے کہ میں آخرت کے معاملے میں، قبر کے معاملے میں رو رہا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ میرا معاملہ بالکل بکھرا ہوا ہے اور میں نجات کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، لیکن کشتی میں جس سوار تھا وہ کشتی ٹوٹ گئی ہے اور نیکی کا کوئی ہے تو میرے پاس سہارا نہیں ہے، ایک تختہ لے کر ادھر سے ادھر ہچکولے کھا رہا ہوں، پتہ نہیں اب ڈوبا کہ تب ڈوبا، پتہ نہیں مرنے کے بعد عذاب قبر میں اب گیا کہ تب گیا۔ اس فکر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، ہچکولے کھا رہا ہوں، لرزہ جسم پر طاری ہے۔ اللہ اللہ، یہ حال ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا۔ میرے پیارے بھائیوں، جو آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1300 سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں جبکہ سب لوگ نیک ہوتے تھے، کوئی گناہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، کوئی علل اعلان گناہوں میں مبتلا نظر نہیں آتا تھا، اچھا ماحول تھا، اس ماحول کے لوگوں کا یہ عالم کہ وہ اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں، اور آج ہم ان سے 1300 سال کے بعد کے لوگ ہیں۔ اس زمانے اور اس زمانے کا تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس زمانے میں کوئی بے نمازی دیکھنے کو بھی نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، اس دور میں جبکہ کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا، لیکن وہ دیکھتے ہیں اس دور کا ماحول تو فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جو ساتھ والے پہلے کے لوگ تھے تمہاری یہ حالت اگر دیکھتے تو کہتے کہ یہ برابر مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مولا علی کے دور کے لوگ، مولا علی کے دور کے لوگوں کا جائزہ مولا کائنات نے لیا تو اپنے اسلاف یعنی حضرت ابو بکر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کا موازنہ کر رہے کہ وہ دور والے تم کو دیکھتے، اتنی غفلت ہے عبادت میں، اتنی غفلت ہے نیکیوں میں، تو وہ تمہارا یہ حال دیکھ کر کہتے کہ یہ برابر مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو موازنہ کر کے تولا جا رہا ہے اس سے پہلے والے لوگوں کے مقابلے میں، اور آج کے ہمارے ماحول کو اگر وہ دیکھتے تو پتہ نہیں کیا بولتے، ہماری کنڈیشن اگر دیکھتے تو پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا تصور بناتے۔ ہم بہت پیچھے ہیں پیارے بھائیوں، اس لیے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے اور آئیے اچھے ماحول میں آئیے، اچھائیوں کی طرف آئیے۔ زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، موت تیزی کے ساتھ ہمارا پیچھا کر رہی ہے، موت تو پیچھا کر رہی ہے، ملک الموت علیہ السلام ہر روز ہمارے گھر میں آ رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر گھر میں ملک الموت علیہ السلام 3 مرتبہ آتے اور گھر والوں کو دیکھ کر جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آئے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر روز 7 مرتبہ ہر گھر میں آتے اور ہر ایک کا چہرہ ہر ایک کو دیکھ کر جاتے ہیں۔ تو گویا ملک الموت علیہ السلام ہمیں روز دیکھ رہے آگے،
لیکن ہم ہے کہ پھر بھی ہے تو بیدار نہیں ہو رہے، ہم پھر بھی ہے تو قبر کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف نہیں لے کر آ رہے۔ میرے پیارے بھائی، اگر اس طرح غفلت والی زندگی میں موت آ گئی تو موت آنے کے بعد قبر میں ہمارا کیا بنے گا؟ موت آئے گی تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمیں ڈر جانا چاہیے، اور ہمیں ڈر اور خوف کے مارے اپنی نمازوں کی پابندی میں اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے، اور جو نمازیں پچھلی گئی ہے اس کو بھی جلدی جلدی پوری کرنا چاہیے، کہ جو اچھی زندگی اچھے ماحول میں گزارتا ہے تو وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ آئیے اچھے، جن پر خدا کا کرم ہوتا ہے، جن پر خدا کا انعام ہوتا ہے، جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کیسا کرم فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی ہے جن کو چاروں آسمانی کتابوں کے لوگ مانتے ہیں، ہر آسمانی کتاب والا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سب کی نظر میں ہر دل عزیز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ حکم ہوا کہ آپ ذرا سفر کیجئے اور ہماری قدرت کا نظارہ دیکھیے، ہماری قدرت کے عجائبات دیکھیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر پر نکلے، رخت سفر باندھ کر دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے کا سفر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ساحل سمندر پر ایک غلام ہے، اور وہ اپنی بکریوں کو چراتا ہوا لے کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے کہ اے بندے، تیرے پاس پانی ہے یا دودھ ہے تو وہ لے کر آ۔ تو اس نے کہا جی حضرت، آپ کو دودھ چاہیے میں دودھ پیش کر دیتا ہوں، پانی چاہیے آپ کو پانی پیش کر دیتا ہوں، کیا پیئیں گے آپ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے پانی پلا دے۔ حالانکہ وہاں پر پانی پینے کا کہیں پر موجود نہیں تھا۔ وہ شخص، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ گیا پہاڑ کی طرف اور اپنے منہ سے کچھ پڑھا، اور پہاڑ کے اوپر لاٹھی مارا تو اس کی لاٹھی سے لگنے سے پہاڑ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، وہاں سے پہاڑی سے پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس نے پانی لا کر پیش کیا تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی حیرت میں ڈوبے ہوئے۔ کہا حضرت آپ کس بات کی حیرت کر رہے ہیں؟ کہا یہ حیرت کی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو نے پتھر پر لاٹھی مارا تو اس سے پانی کا چشمہ نکل گیا، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ ایسا کیسا ہو گیا؟ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت میں الحمدللہ اللہ کے جو خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام، ان سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو میں ان کا نام لے کر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر پانی چاہیے تھا تو پانی کے لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے نام سے، ابھی ابراہیم علیہ السلام ہی سامنے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے نام کے وسیلے سے میں اپنے سارے کام کرتا ہوں۔ تو میں ان کا نام کا وسیلہ دے کر پانی کے لیے پتھر پر لاٹھی ماری تو اللہ نے ان کے نام کے وسیلے سے میری بات سن لی اور پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اتنی محبت اور اتنے ان کے نام کی تاثیر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کا خلیل جس کے وسیلے سے تو دعا کرتا ہے، میں ہی اللہ کا خلیل۔ تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی آپ اللہ کے خلیل ہیں؟ فرمایا ہاں، ابراہیم خلیل اللہ میرا ہی نام ہے۔ تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ جس کے نام کے وسیلے سے میں اپنے کام میں دعا کرتا ہوں تو کام بن جاتا ہے، یہ وہی ہے۔ تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پایا، خوشی کے مارے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب بے ہوش ہو کر زمین پر گرا تو اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کی جان نکل گئی۔ ابھی وہ بندہ وہیں پر پڑا ہوا ہے اور اس کا جسم خاکی ہو گیا،
اچانک آسمان سے نور آیا اور اس نور نے اس کے لاشے کو ڈھانپ لیا، اور نور چاروں طرف سے اس کے لاشے کو ڈھانپ لیا، اس کے بعد وہ نور غائب ہو گیا، اسی کے ساتھ اس کا لاشا بھی غائب ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اسے زمین میں محفوظ کر دیا کہ اس نور کے ذریعے اللہ نے اس کو آسمان میں اٹھا لیا، وہ بندہ ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدرت کا یہ منظر دیکھا، یہ عجوبہ دیکھا تو بڑی آپ کو اللہ کے عجائب پر بڑی آپ کو ہے تو تسکین حاصل ہوئی، تشفی حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت کے کیسے عجائب ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا، بات سمجھ میں آئی کہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر سے اس کی محبت، پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام سے اس کا پیار، اور پھر ان کے نام کا وسیلہ لینا اور دعا کرنا، اس کے کام بن جانا، یہ بھی اس میں ہمیں ایک بہت زبردست سیکھ مل رہی ہے کہ اللہ والوں کا وسیلہ لے کر دعا کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بڑی مقبول ہوتی ہے، اللہ کی بڑی اس پر رحمت ہوتی ہے۔ اور وہ کتنا خوش نصیب بندہ تھا کہ ایک پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے اس کی روح نکل رہی ہے، اس کی جان اللہ کے اولو العزم پیغمبر کے سامنے اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا نبی سامنے موجود ہو اور ان کے رہتے ہوئے جسم سے جان نکل جائے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں نا کہ کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اے کاش کہ ہمارا بھی یہ معاملہ ہو کہ ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارے آقا علیہ السلام جلوہ جہاں آرا کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اے کاش کہ ہماری روح نکل رہی ہو تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نگاہوں میں بسے ہوئے، تب تو پھر روح نکلنے کا بھی مزہ ہوگا، تب تو پھر مرنے کا بھی مزہ ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی پابندی کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان کی پیاری سنت اپنے چہرے پر جو واجب ہے پوری ایک مشت داڑھی رکھنا، وہ اپنے چہرے پر داڑھی سجا کر نبی کی سنت کی محبت کا اظہار کریں گے۔ ورنہ پھر تو مشکل ہے کہ ہمارے چہرے پر داڑھی بھی نہیں، پورا بال چھیل کر چکنا بنایا ہوا ہے، دشمنوں والا چہرہ بنایا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جس کی نقل کرتا ہے مرنے کے بعد وہی لوگ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو ہم ہیرو کی نقل کر رہے ہیں، ایکٹر کی نقل کر رہے ہیں، وہ ایسا بال رکھ رہا ہے تو ویسا ہی بال، ویسی کٹنگ تراش خراش ہم بھی کر رہے ہیں، وہ داڑھی ایسی چپکی ہوئی دبی ہی رکھ رہا ہے اور اس کے اندر ہے تو کٹنگ کر کے رکھ رہا ہے، تو وہ ایکٹر کو دیکھ لیا تو اسی کی نقل میں ہم بھی ویسا ہی چہرہ بنا رہے ہیں۔ تو کیا ایسا بنانے والا، ایسا چہرے کرنے والا، کیا اس کو جلوہ مصطفیٰ نظر آئے گا مرنے کے وقت؟ کیا موت کے وقت اس کے سامنے آقا علیہ السلام آئے گے جس نے اپنا چہرہ بگاڑ کر رکھا ہوا؟ وہ تو جس کی نقل کر رہا ہے وہی لوگ اس کے سامنے نظر آئے گے۔ وہ ایکٹر جس کا گانا سن رہا ہے، جس کے ہے تو گانے پر ہے تو وہ تھرک رہا ہے، وہی ہے تو سامنے نظر آ رہا ہو۔ تو بتائیے کہ یہ پاپی گناہگار دنیا والوں کو گناہوں کی دعوت دینے والے یہ لوگ جب مرنے کے وقت سامنے ہوں گے تو اس وقت کیا بنے گا؟ اس وقت کیا روح میں نکلنے میں آسانی پیدا ہوگی؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں، دل و جان ان پر نثارہ کروں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو بارہ کروں، فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان تمہاری ہی جانب اشارہ کروں، اس شعر کے مصداق اپنی زندگی کو بنائیں گے تو ہمارے آقا علیہ السلام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو ادا کریں گے تو وہ آقا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ تو جو جس کی ادا کو ادا کرے گا وہ اسے ہی دیکھے گا مرنے کے بعد۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری موت اچھی ہو جائے، میری زندگی اچھی ہو جائے، میری قبر روشن ہو جائے، میری آخرت سنور جائے، تو پھر ہم آ جائے، اللہ کے گھر کی طرف آ جائے، نمازوں کی طرف آ جائے، روزوں کی طرف آ جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف آ جائیں۔ یہ سب نیکیوں کا زبردست ہمارے پاس اتنا سارا سامان ہے، یہ کون لے گا؟ یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شامل کیجئے، ورنہ پیارے بھائیو یہ دنیا ہے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اور پھر جانے والوں کو لوگ بھول جائیں گے۔ کون کس کو یاد رکھتا ہے نا؟ ایک قبر کے اوپر ایک کتبہ لکھا ہوا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں بہت اہم ہوں، میں بہت اہم تھا، میں سمجھتا تھا کہ میں بہت اہم تھا، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ یعنی کوئی اہم نہیں تھا، یہ ایک وہم تھا۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں بہت اہم ہوں، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کوئی اہم نہیں ہے، یہ ہمارا وہم ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا کے اندر بڑی بڑی عمر پانے والے لوگ آئے، لیکن سب چلے گئے، رہا تو کیا رہا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ ہمارے عجائبات دیکھو۔ آپ نے ایک یہ عجوبہ دیکھا، پھر آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ وہاں پر ایک گھر تھا، اس کے 2 دروازے تھے اونچائی کے اوپر۔ تو آپ اس گھر کے اندر دروازے سے داخل ہوئے تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر بہت بڑی لاش ایک تختے پر ہے، اور اس لاش کے اوپر ایک طرف 70 خوبصورت حلے لباس رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے سرانے ایک تختی جس کے اوپر عبارت اس طرح کی ہے، رکھی ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں شداد بن عاد ہوں، اور میں نے اس دنیا میں 1000 سال عمر پائی، 1000 میں نے ہے تو شہر فتح کیے، 1000 لشکر میرے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور میں نے خوبصورت دنیا کے اندر جنت بنائی، لیکن اس جنت کو جو کئی سالوں سے تیار کیا جا رہا تھا، لیکن جب میری موت کا وقت آیا تو ایسے وقت میں آیا کہ وہ جنت کے لیے اس کی جو ہے اوپننگ ہونے والی تھی، اس موقع پر مجھے بلایا گیا، لیکن ابھی جنت میں داخل ہونے بھی نہیں پایا اپنی بنائی ہوئی دنیا کی جنت میں، کہ میری موت کا وقت تو وہیں پر آ گیا۔ اور مجھے بچانے کے لیے جتنے فورسز اور سورسز تھے، سارے طبیبوں اور ڈاکٹروں کو دنیا بھر کے جمع کر لیا کہ مجھے مرنے سے بچا لیا جائے، میری موت آنے سے میں بچ جاؤں، لیکن ہر علاج کر کے دیکھ لیا، کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوا، یہاں تک کہ موت نے مجھے آ لیا۔ میری طاقت، میرا زور، میرا دبدبا سب جاتا رہا، کوئی مجھے کام نہ آیا، اور آخر کار اتنی بڑی دنیا میں اتنی لمبی عمر پانے کے بعد بھی میں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رکھ پایا۔ دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ پھر اس نے نصیحت کے طور پر یہ لکھوایا تھا کہ یہ دنیا بہت تنگ ہے، تم میرے سے زیادہ نہیں جی سکتے، اس دنیا کے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ میں نے 1000 سال کی عمر پائی ہے، تم 1000 سال کی عمر نہیں پا سکتے، تمہاری اتنی عمر نہیں ہو سکتی، اور میں نے جیسی جنت بنائی، ایسا شہر آباد کیا کہ نہ اس سے پہلے کوئی شہر اتنا خوبصورت آباد ہوا تھا، اور نہ میرے بعد کبھی ایسا شہر آباد ہوگا اس دنیا میں، چاہے دنیا کتنی ترقی کر لے، ایک سے ایک وہ بہترین خوبصورت سٹی بنا لے، لیکن شداد نے جو بنایا تھا ایسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس نے جنت کا، مسلمانوں کے ذریعے سے جنت کی باغ و بہار اور جنت کا وہ سارا منظر ہے تو سنا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ یہ تو مرنے کی بات ہے، اب مروں گا کب ہے تو وہ جنت دیکھیں گے، میں تو جیتے جی جنت بنا لوں گا۔
تو اس نے جیتے جی جنت بنائی تھی، اور اس میں اس نے نہریں جاری کی تھی، سرخ یاقوت زبرجد کے پتھر، ہیرے موتی یہ سارے بچھائے ہوئے تھے، محل بنائے تھے، اس کے نیچے سے نہریں جاری کی تھی، خوبصورت درخت لگائے تھے، یہ سارا کچھ بنایا تھا اس نے، لیکن وہ اپنی بنائی ہی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہوا ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کو موت دے دی، اور دنیا کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا کہ دنیا والوں دیکھ لو کہ یہ سب سجا کر بھی اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اپنی بنائی ہی خوبصورت سٹی وہ اس کو دیکھ نہیں پایا، اندر داخل نہیں ہو پایا۔ تو بندہ کتنی ہی طاقت اور زور لگا لے کہ میں یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا، لیکن قدرت نہ چاہے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قدرت کے سامنے، موت کے سامنے سب ہیچ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر اندھا کیا تجھے رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے محل اب ہے وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ خوب دوڑ لگا لیا، خوب بینک بیلنس کر لیا، لیکن موت کو نہیں ٹال سکتے۔ موت کا جو وقت مقرر ہے اور جس کو جہاں مرنا ہے وہ وہیں مرے گا۔ گئے تھے نا $2.5 لاکھ خرچ کر کے ہزاروں فٹ سمندر کے تہہ میں، لیکن ان کی موت وہی تھی، اتنا خرچ کر کے کروڑوں روپیہ لگا کر سمندر کی تہہ میں گئے اور وہاں پر ان کو موت آئی۔ یہ خود نہیں گئے تھے، بلائے گئے تھے، کیونکہ ان کی موت وہاں پر تھی، اس لیے ان کو وہاں بلایا گیا، اور وہاں جا کر اتنا خرچ کر کے وہ اپنی موت کی جگہ پہنچے۔ تو اس طرح جس کا جہاں پر لکھا ہوا ہے وہ وہیں پر جا کر مرے گا۔ حدیث پاک میں تو یہ بھی ہے کہ انسان جو بنایا گیا ہے نا، جس مٹی سے بندہ بنا ہے اسی مٹی میں دفن ہوگا۔ ہم جو دعا پڑھتے ہیں میت کو دفنانے کے وقت مٹی ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ تو جس مٹی سے بنایا گیا ہے اسی مٹی میں بندہ واپس جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس مٹی سے بندہ بنا ہے اسی مٹی کو جس قبر میں وہ جائے گا، اس قبر کی مٹی کو قدرت کی طرف سے اس کے ناف پر چھڑک دیا گیا ہے۔ ہم گھوم رہے ہیں لیکن اپنی قبر کی مٹی اپنی ناف کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن حدیث میں جو بیان کیا گیا ہمارا اس پر یقین ہے کہ ہم اپنی قبر کی مٹی اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں، اور جہاں پر ہماری قبر بننی ہے وہی مٹی ہمارے ساتھ ہے، اور اسی مٹی میں ہمیں لوٹ کر واپس جانا۔ اتنا سب کچھ ہمارے سامنے عبرت والی چیز ہے، لیکن پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے، نئے رنگی دنیا میں کھوئے ہوئے، اس دنیا کے رنگ و بو میں گم ہو کر ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے، اپنی آخرت کو بھولے ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، خدا را پہلے کے لوگ تو 200-300 سال تک جیتے تھے، ہماری تو صرف ایوریج جو بتایا گیا حدیث میں 60-70 سال، یہی ایوریج ہماری زندگی کا، ہماری عمر بس اسی کے اندر ہے۔ تو کتنی کم ہماری عمر ہے، اور اتنی کم عمر میں ہم اپنی زندگی کے دن نکالے بھلا ذرا، اس کو کاؤنٹ کرے آپ۔ 15 سال تو ہمارے ہیں تو وہ بچپن سے لے کر ہوش سنبھالے تک اس میں نکل جاتے ہیں، 15 سال ہمارے یہ نکل گئے۔ اب اس کے بعد کا اصل وقت جو ہے ہوش و حواس والا، صحیح سوجھ بوجھ والا، وہ وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سوتے ہیں ہم۔ تو اگر 60-70 سال کی عمر ہے تو سوتے ہیں جو ہم، تو ہمارا سونے کا وقت نکالیں گے تو 20 سال ہمارا سونے کا نکل گیا، 60-70 سال تقریباً، 15 سال وہ نکل گیا، 20 سال یہ نکل گیا، بچا کتنا؟ اب اس میں بھی کھانا پینا اور لوازمات زندگی ہے، وہ سارے معاملات زندگی کے، کھانا کمانا، وہ وقت بھی نکالیں گے تو کتنا بچا ہمارے پاس؟
مشکل سے ہمارے پاس ہوش و حواس کے 10 سے 12 سال کی ہماری زندگی صحیح ہے تو ملتی ہے، اور یہ 10 سے 12 سال جو ہمارے ایک طرف بالغ ہونے کے 15 سال نکل گئے، ایک طرف سونے کے 20 سال نکل گئے، اور اس طرح سے یہ بچا ہوا 10-12 سال ہماری عمر کا حصہ ہے۔ اس میں بھی اگر ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اس میں بھی اگر ہم نے اپنی موت کی تیاری نہیں کی، اس میں بھی ہم نے اگر اپنی قبر کی روشنی کا سامان نہیں کیا، تو اس دنیا میں جی کر اتنی عمر پا کر ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا کیا ہم نے اس دنیا میں آ کر؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آئے، کھائے پیے، سوتے رہے، جانوروں جیسی زندگی گزارے اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ عقل مند باشعور وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا فائدہ اٹھایا، اپنا سونا ترک کر دیا، اپنی نیندیں قربان کر دی، اپنی راتوں کو عبادت میں لگا دیا۔ کیسے لوگ تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 45 سال کی عمر میں آپ نے 45 سال تک اس قدر آپ نے ریاضت و عبادت میں گزارے کہ عشاء کی وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ساری رات جا کر عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی۔ صحیح معنوں میں انہوں نے زندگی کا صحیح ہے تو فائدہ اٹھایا۔ میرے پیارے بھائی، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بزرگ ہے، ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ہر روز ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد ان کے علاقے میں جامع مسجد تھی، ہر مسجد کے ستون کے پاس میں نے ایک ایک قرآن ختم کیا ہے، فرماتے ہیں۔ لیکن یہی ثابت بنانی رضی اللہ عنہ ہے۔ مریں گے ہم بھی، ہمارے اسلاف بھی، ہمارے باپ دادا بھی، دنیا میں آئے چلے گئے قبروں میں، ہم قبرستان گئے، زیارت کر کے آئے، قبروں کو دیکھ کر آئے، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قبروں کی زیارت کے لیے پہلے منع کیا تھا اور تمہیں اب اجازت دیتا ہوں تاکہ تم قبروں کی زیارت کرو اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، اس وجہ سے قبر کی زیارت کا حکم دیا۔ لیکن ہم جاتے ہیں کہ رسمی طور پر، اور قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہے تو خوشنما ماحول بنا کر رکھے رہتے ہیں، نہ فکر آخرت کی ہے، نہ قبر کے تعلق سے سوچ ہے کہ یار حاج یہ ہمارے بڑے قبر میں ہے تو کل ہمیں بھی اس قبر میں آنا ہے، چلو اب قبرستان جا کے آئے تو اب زندگی بدلنا چاہیے، اب کچھ توبہ تلہ کر کے ہم بھی اس قبر کی تیاری کریں، یہ فکر، یہ سوچ بننا چاہیے تو نہیں، بس ایک رسمی طور پر جا رہے ہیں، قبرستان آ رہے ہیں، بس ایک ہو رہا ہے، بس چل رہا ہے معاملہ۔ لیکن یہ اللہ والے حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی کا صحیح فائدہ اٹھایا، نمازیں کبھی قضا نہیں کی، روزے کبھی قضا نہیں کی۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، دیکھنا آپ کتنے مسلمان ہیں جو فرض روزہ رمضان کا وہ بھی نہیں رکھتے، بتائیے ان کا بنے گا کیا مرنے کے بعد؟ جو سارا سال کھاتے پیتے رہے، ایک مہینہ اللہ کے لیے دن کے وقت بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے؟ کیا اللہ سے محبت ہے؟ کیا اسلام کا درد ہے تمہارے اندر؟ کیا شریعت کا پاس و لحاظ ہے تمہارے اندر کہ اتنا بھی تم سے نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے 11 ماہ کھانے پینے کے لیے 11 مہینے دیے، ایک مہینہ اللہ کے لیے وہ بھی دن میں بھوکے رہنا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، فرض روزوں کو ادا کرتا ہے، کل قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے بھوکے پیاسے اٹھیں گے، اور جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا وہ اپنی قبر سے بھوکا پیاسا اٹھے گا تو اس کی سامنے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کوثر کی نہر کو جاری کر دے گا اور وہ اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام اٹھا کے پیے گا۔ تو یہ کس کے لیے؟ جو رمضان کے روزے رکھے۔ ارے مسلمان تجھے کیا ہو گیا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، وہ روزہ بھی تو نہیں رکھ سکتا؟ تو تو نے پھر اپنی زندگی میں کیا کیا؟ صرف جانوروں جیسی زندگی، کھاتے پیتے ہی ساری زندگی رہے اور کچھ بھی نہ کرے؟ تو مرنے کے بعد قبر میں بنے گا کیا؟ اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کو قبر میں رکھا جا رہا اور ابھی تدفین ہوئی ان کی قبر میں، اور قبر کو درست کرتے کرتے ایک اینٹ گر گئی۔ جیسی اینٹ گری تو قبر میں سوراخ ہو گیا، لوگوں نے جھانک کر دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی جن کو ابھی قبر میں رکھا، کفن میں لپٹا ہوا، وہی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
سارے لوگوں نے دیکھا مجمع نے کہ یہ حضرت نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ابھی تو قبر میں ہم نے ان کو رکھا ہے۔ پھر وہ قبر درست کی گئی، ان کے شہزادوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے ابو جان کا کیا حل تھا؟ تو شہزادوں نے بتایا ابو جان یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مرنے کے بعد اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمائے تو مجھے عطا فرمانا۔ یہ ابو جان کی دعا تھی کہ مرنے کے بعد بھی میں قبر میں جاؤں تو مجھے نماز کا وہاں پر ہے تو اتنا شوق ہے کہ وہاں پر بھی میں تیری عبادت کروں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور دفن ہوتے ہی ساتھ ان کا نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے اللہ والے، یہ اللہ سے محبت کرنے والے، یہ قبر اور آخرت کی تیاری کرنے والے کہ ان کو یہ انعام حاصل ہوا۔ تو ہم تو گناہوں میں زندگی گزار رہے، گناہوں والے ماحول میں اگر موت آ گئی تو ہمارا بنے گا کیا؟ گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو ہم کہاں کہیں کے بھی نہیں رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج بخشش کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں نجات کی رات ہے، مانگ لیجیے، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ لیکن بخشش کے لیے کچھ رکاوٹ بھی ہے۔ اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر اپنے بھائی سے تعلق اس نے خراب کر کے رکھا ہے بغیر وجہ کے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر وہ زنا بدکاری کا عادی ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر وہ شراب پینے کا عادی ہے، توبہ اگر نہیں کرتا ہے، نشہ کرتے رہتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر وہ چگل خور ہے، چغلی کرتا ہے، مسلمانوں کی ادھر سے ادھر لگاتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جادوگر ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس طرح ایسے پاپیوں گناہگاروں کو چاہیے کہ آج کی رات اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ اگر یہ سب پاپ اور یہ گناہ ان میں پائے جاتے ہیں تو آج ہی آج اس سے توبہ کر لے۔ ماں باپ کو ستایا ہے تو جا کے معافی مانگ کر ان کا دل خوش کر دے۔ وہ راضی تو رب راضی، وہ ناراض تو پھر رب ناراض۔ چاہے کتنی عبادت کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو، کچھ بھی فائدہ نہیں جب تک کہ ماں باپ راضی نہیں۔ اسی طرح اگر بدکاری کی عادت ہے تو اس سے توبہ کر لے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، ورنہ ہے تو آج محروم کر دیا جائے گا۔ نشہ پینے کا عادی ہے، چاہے وہ کوئی بھی نشہ ہو، کسی بھی نام سے نشہ پیتا اور کرتا ہو تو اس کو توبہ کر لینا چاہیے، ورنہ وہ آج کی رات بخشش سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو ہے میرے پیارے بھائیوں، آج ملک الموت کے ہاتھوں میں پتہ نہیں کتنوں کے نام مرنے والوں کے دیے جائیں گے۔ کیا عجب کہ ان میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ اس بات کے تصور سے ہم کو ڈرنا چاہیے اور خوف کھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع لائے، آج کی رات توبہ استغفار کرے، اس کی بارگاہ میں معافی تلافی کرے اور اپنی موت کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں اشک آنسو بہائے کہ مولا بہت گناہ ہو گئے، بہت پاپ کیا ہے، اب معاف کر دے، اب یہ گناہ نہیں کروں گا، آج تیری بارگاہ میں آیا ہوں، محروم مت کرنا مولا، اپنی رحمت و عطا و بخشش سے خالی نہیں لوٹانا مولا، اس سے مالا مال کر دینا۔ اس طرح سے آج اپنے رب کو رو کر منائے، سجدے میں سر رکھ کر روئے گڑ گڑائے، اس کو منائے کہ بندہ جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر جھوم کر برستی ہے۔ بہرحال آج کی رات نوافل وغیرہ بھی اپنی قضاء عمری وغیرہ ہو، نماز قضا ہوئی ہوئے تو اس کو بھی پوری کر کے جتنی ہو سکے تو ادا کرتے رہے، کچھ برکت کے لیے نفلی نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر صلاۃ التسبیح خاندان، نسل، ہمارے بچے، ہمارا گھر، وہ سب نمازی بن جائے، سنور جائے تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اس کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، اس میں پابندی سے آتے رہیے۔ اس کے 3 دن کے قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، 3 دن کے قافلوں میں سفر کرتے رہیے۔ آپ کی بگڑی ہوئی اگر کوئی اولاد ہے تو قافلے میں ان کو بھیجے، انشاءاللہ وہ ہے تو سدھر کر آ جائے گی۔ اس طرح ایک اچھا ماحول بنے گا، آپ کا بھی دل خوش ہوگا، آپ کے گھر میں بھی ماحول بنے گا۔ آئیے ہم درود پاک، آج شب جمعہ ہے، جمعہ کی شب والا درود پاک اور اس کے علاوہ چند درود ہیں فضیلت کے، وہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔
یہ درود پاک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بزرگوں نے فرمایا جو جمعہ کی شب میں یہ درود پاک پڑھے تو موت کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو آئیے وہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح یہ درود پاک کے تعلق سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پڑھے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک جو پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ جو اس درود پاک کو ایک بار پڑھے تو 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان آقا علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون عالی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔